خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ امن کوششوں کا تسلسل ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل ایران کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ سید عاصم منیر علاقائی امن و سلامتی کے لیے گفتگو کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر عثمان ٹیپو نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے اور دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اسحاق ڈار کی IMO کے سیکریٹری جنرل سے علاقائی بحری سلامتی پر بات چیت ہوگی۔ صومالیہ کے قزاقوں کے قبضے میں موجود آئل ٹینکر کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل سے بھی ملیں گے۔ نائب وزیر اعظم کا برطانیہ کا سرکاری دورہ 28 اگست تک ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پولنگ شروع۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے 6 امیدوار میدان میں۔ مسلم لیگ نون نے 4 خواتین، پیپلز پارٹی کی طرف سے 3 خواتین کو نامزد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے شاہین کوثر ڈار نے کاغذات واپس لے لیے۔ ٹیکنوکریٹس کی نشست پر پیپلز پارٹی کے صاحبزادہ ذوالفقار علی، مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی مد مقابل۔ علماء اور مشائخ کی نشست کے لیے نون لیگ کے مظہر سعید، پیپلز پارٹی کے حافظ طارق محمود میں مقابلہ۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اوورسیز کشمیری کی نشست پر مسلم لیگ نون کے عبد الرحمان ارائی بلا مقابلہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ لیگی امیدوار کے مد مقابل کسی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات پر نیا تنازع۔ سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ میر رضا کے لواحقین نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی مخالفت کر دی۔ میر رضا قتل کیس میں GIT بنانے کا مطالبہ۔ میر رضا کی فیملی سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست دائر کریں گے۔ میر رضا کی بہن کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن کے قیام سے آگاہ کیا گیا، نہ TORs کا بتایا گیا، پولیس رپورٹ ہی نہیں آئی تو کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کے سکولز میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم۔ صوبے کے تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے۔ تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ سرکاری اور نجی سکولز کی رونقیں لوٹ آئیں۔ طلباء اور طالبات جوش و جذبے کے ساتھ تعلیمی اداروں میں پہنچے۔ اساتذہ نے سکولز میں بچوں کا استقبال کیا۔ ملتان میں ٹیچرز نے بچوں پر پھول نچھاور کیے۔ وزیر تعلیم کا چھٹیوں کے بعد سکول واپسی پر طلباء کو خوش آمدید، نیک تمناؤں کا اظہار۔ رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ نئی توانائی کے ساتھ سیکھنے کا سفر وہیں سے آگے بڑھے گا جہاں رکا تھا۔ آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد میں اضافے کو روکنا بڑا چیلنج ہے۔ ہر بچے کو سکول تک لانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایران کے معاشی حساب کا وقت ہو چکا ہے۔ تہران کو سہارا دینے والے ہر معاشی راستے کو بند کر دیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا، کہا ایرانی حکومت کی مالی لائف لائنز کانٹا بڑا مقصد ہے اور ایران سے تعاون کرنے والے ممالک بھی زد میں آئیں گے۔ ایران کے خلاف امریکی معاشی جنگ ناکام ہو چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے امریکی دھمکیوں کو مذاق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ایران کے خلاف دباؤ سے امریکہ خود معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے، ٹرمپ کی معاشی جنگ پرانی امریکی غنڈہ گردی ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی پرانی فلم ہے، ہم کئی بار دیکھ چکے، امریکی دھمکیوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ امریکہ کی تمام چالیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق نئی امریکی معاشی جنگ فوجی ناکامی کا اعتراف ہے۔ امریکہ کامیاب ہوتا تو معاشی جنگ نہ چھیڑتا۔ امریکی معاشی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے منصوبے موجود ہیں۔ ایران دیگر ممالک سے آسانی سے معاشی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔
صدر مملکت سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے پاک سعودی تعلقات کے فروغ میں نواف بن سعید المالکی کے کردار کو سراہا۔ کہا سعودی سفیر نے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دوستی اور تصویراتی شراکت داری کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان کے لیے مستقل حمایت قابل تحسین ہے۔ صدر زرداری کا سعودی سفیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نواف بن سعید کا پاکستان میں اپنی تعیناتی کے دوران محبت، گرم جوشی اور تعاون پر اظہار تشکر۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تفصیلی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی شفا ہاسپٹل منتقلی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور۔ وزیراعظم نے بانی پی ٹی آئی کے شفا ہاسپٹل کے بجائے پمس میں طبی معائنے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست اور اس کے قانونی جواب سے متعلق بھی تبادلہ خیال۔ لیگی قیادت میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور قانونی آپشنز پر مشاورت۔ اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر بھی گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا پاکستان مزید کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے مختلف نام بھی زیر غور آئے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ کشمیر، مری، گلیات کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی اسرائیلی حمایت پر برطانیہ اور فرانس پر کڑی تنقید۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی فراہمی سے برطانیہ اور فرانس بھی اسرائیل کے جرائم میں شریک ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کو مسلسل ہتھیار فراہم کرنا اور حمایت جاری رکھنا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ شامی وزیر خارجہ اور انٹیلی جنس سربراہوں کی اردن میں اسرائیل کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات۔ شامی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ ملاقات حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد کشیدگی کم کرنے کے لیے ہوئی۔ مذاکرات میں اسرائیلی حملوں، گرفتاریوں اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں روکنے کے طریقہ کار پر بات کی گئی۔ شام نے ایک بار پھر موقف دہرایا کہ گولان کی پہاڑیاں مقبوضہ شامی علاقہ ہے۔ شامی حکام کا کہنا تھا کہ گولان کی پہاڑیوں کی حتمی حیثیت پر بات قبل از وقت ہے۔ فوری ترجیح اسرائیلی فوجیوں کا 8 دسمبر 2024 سے پہلے والی پوزیشنوں تک انخلا اور 1974 کے معاہدے پر عمل درآمد ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی۔ فضائی حملے میں 4 سالہ بچے سمیت 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ میں حملے مزید تیز کرنے کی دھمکی دے دی۔ روس حملوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ صدر پوٹن جنگ ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا الزام۔ کہا جنگ کے دوران انتخابات یوکرین کو تباہ کر دیں گے۔ جنگ میں انتخابات عوامی تقسیم کا باعث بنیں گے۔ یوکرین میں جنگ کے دوران انتخابات پر قانونی پابندی ہے۔